بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت شہید اللہ فریدی مرشدی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب نمبر 6، بروز اتوار مورخہ 11 مارچ 1973 عیسوی۔ کسی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں مختلف مراحل پر جو دشواریاں پیش آتی ہیں، طباعت میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کتنی جاں فشانی کرنی پڑتی ہے۔ ایک کتاب طبع کرنے میں کتنے مراحل ہوتے ہیں اور کتنی مشکلات ہیں۔ انسان ذرا بھی چوک جائے تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ جو کتابیں چھپتی ہیں اکثر ان میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ تو بالکل مطلب ہی ثبت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں غافل ہو کر ہر جگہ مزے کرتا پھرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اس کے اندر کتنا عجیب کارخانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کی تہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اتنا عجیب و غریب کارخانہ ہے کہ لوگ تفتیش کر رہے ہیں پھر بھی اب تک اس کی تہ کو نہیں پہنچ سکے۔ ایسی لطافت اور نزاکت اس کے اندر ہے اور قوت بھی ہے۔ آج کل الیکٹروکاروگرام کا جو سلسلہ ہے، انہوں نے معلوم کیا ہے کہ جس وقت دل دھڑکتا ہے ایک حرکت ہوتی ہے، اس وجہ سے حرکت کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک بجلی کا کرنٹ برقی رو دوڑتی ہے، اس کی قوت سے وہ حرکت کرتا ہے۔ اسی بجلی کی دوڑ کو ناپ لیتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر بجلی کا کوئی نظام ہے، جو سارا نظام چل رہا ہے بجلی کا کرنٹ ہے، جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی گھر ہے، تارے ہیں، ہزاروں آدمیوں کو اپنی دماغی قوت اس کو چلانے میں صرف کرنا پڑتی ہے، حالانکہ یہ کچھ نہایت ہی سادہ اور ابتدائی قسم کی چیز ہے، اور یہاں پر جاندار میں یہ سب کام ہو رہا ہے۔ وہ کیسی ہستی ہوگی جو ایک نہیں سب انسانوں میں یہ نظام چلا رہی ہے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ پھر بھی لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ یہ سب چیزیں جو ان کے سامنے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ لوگوں کا ایمان لانا تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ منکر ہونا تعجب کی بات ہے کہ یہ ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ اسی طرح کسی کا ایمان لانا تعجب کی بات نہیں، بلکہ نہ لانا تعجب کی بات ہے۔ ایک صاحب مشہور صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے جو لاہور میں شائع ہوئی ہے، کیونکہ حنفی فقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے اوپر مبنی ہے، اس وجہ سے ذرا دلچسپ ہے۔ کسی نے ڈاکٹریٹ کے لیے شائع کی ہے، انڈیا میں لکھی تھی، اب وہ صاحب یہاں ہیں اور یہ چھپی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ دیانتداری کی کمی ہے۔ اس کتاب کے چھپنے میں بھی دیانتداری کی کمی نظر آتی ہے کہ کتاب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فقہ پر۔ کتاب ہم نے پوری پڑھی ہے۔ اس کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو فقہی مسائل ہیں وہ دوسرے حصے میں آئیں گے جو منتظر اشاعت ہیں۔ اب ہم کب تک انتظار کریں؟ معلوم نہیں ہے دوسرا حصہ شائع بھی ہوگا یا نہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا حصہ لکھا جاتا ہے تو دوسرا حصہ ملتوی ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات تو وہ بھی وجود میں ہی نہیں آتا، اور اصل میں یہ ان کی لائٹ شعائیں ہیں اور کچھ اقوال ہیں۔ فقہ کے اوپر کچھ عام باتیں ہیں، ویسے ان کی فقہ دوسرے حصے میں ہوگی۔ بہرحال اس میں تو ان کے کچھ اقوال ہیں۔ ایک قول ایسا ہے جو بہت ہی عبرت انگیز ہے، کچھ نئی قسم کی بات ہے۔ عربی زبان ایک طرف لکھی ہوئی ہے اور دوسری طرف اردو میں ترجمہ۔ اردو ترجمہ عربی عبارت کے مطابق نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مترجم اس چیز سے گھبرا گئے، حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی موقع پر فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اسلام میں برباد ہو جائے گی وہ دیانت داری ہے، جسے وہ امانت کہتے ہیں۔ اس کے بعد نماز برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے دل میں ذرا بھی ایمان نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں جیسے کچھ یہی زمانہ آ گیا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں دیانت تو نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دیانت نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے پیشین گوئی کی، سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے وہ دیانت ہے، نماز تو بعد میں جاتی ہے۔ بہت سے لوگ بعض کے وہ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ مترجم نے کچھ الٹا سیدھا توڑ مڑوڑ کر ترجمہ کیا ہے۔ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے، میرا خیال ہے کہ قطعاً ایسا کیا گیا ہے،
لیکن یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔